السلام علیکم ویورز۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے، بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے کچھ نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، پھر اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس مردود کو ڈانٹ کر بھگا دو کہ بھلا جس سے محبت ہو، ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ مشقتوں کے بغیر مل جاتی ہے؟ نہیں نا۔ تو اس رب کو بھی تو تم سے محبت ہے نا۔ تو کیا وہ رب کھرے کھوٹوں سبھی کو جنت کے بلند مقام دے دے، سبھی کو ایک جیسا کر دے؟ آزمایا تو جائے گا نا، کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے، بہترین بندوں کا سلیکشن کر کے جنت میں بسانے کے لیے، اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو۔ اس رب نے تو تم میں جنت تک جانے کی قابلیت دیکھی ہے، اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہ دیکھی ہے۔ پھر بھلا وہ کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے؟ کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے، اگلا درجہ دے دے ایمان کا، جنت کا، اپنی محبت کا۔ چاہیے نا بلند درجے، بس پھر گھبرانا مت۔ مشکلوں پر کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈھال دینا، اور رب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پہ لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں،
اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کی ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ذرہ برابر علم۔ وہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے، تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہے، تم ہی کیوں بھٹک گئے ہو؟ ذرا سی تاخیر کیا ہو گئی، تم نے تو اس کی تاخیر کو انکار ہی سمجھ لیا۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہاری پکار بار بار سننا چاہتا ہے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ تو پھر اٹھو اور دعا مانگو، کیا پتہ اس آخری دعا کے بدلے اس نے تمہارے نصیب میں چمکتا چاند لکھا ہو۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اس سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچے صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا۔ یقین سے کہانی کو فیاکون تک پہنچانا اسی کا کام ہے، تو بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا۔ تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ جس دوری کو تم میلوں کی دوری سمجھتے ہو، وہ تو بس ایک پکار دور ہے۔ جس آواز کو تم سمجھتے ہو کہ بند دروازوں کے پیچھے ہی گونجتی رہ جائے گی، وہ 7 آسمانوں پر بھی سن لی جاتی ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی آزمائش ہے جس کے آگے تم ہار چکے ہو؟ وہ جس نے یہ دل بنایا ہے، جو اس دل میں بستا ہے، کیا وہ تمہاری تکلیف اور تڑپ دیکھ کر انجان رہ سکتا ہے؟ تم توکل کی سیڑھی پر پہلا قدم تو رکھو، کیونکہ جو ایک قدم لینا سکھا سکتا ہے وہ آگے چلنے کا حوصلہ بھی پیدا کر دے گا۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقدر ہے تو دعائیں بھی مقدر ہیں۔ دعائیں اسی نصیب میں مقدر کی گئی ہیں، وہ دعائیں جنہیں آج بھی تمہاری زبان دہرا دہرا کے تھکتی نہیں ہے۔ ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگنے والے کی چاہیے میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنایا لیتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔
عین ممکن ہے کہ اللہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے رب کے معجزوں کا انتظار کرو۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک آہ پر پریشان ہو جاتی ہے، تو تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہارا اسے رو رو پکارنا نہیں سنے گا؟ یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور دیکھنا بہت جلد تمہارا رب تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔